السلام علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی جانب سے خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ تمام سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ جی تو پیارے ساتھیوں، آج میں آپ کی خدمت میں جس نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں اس کا نام ہے بلڈ ہاؤنڈز۔ تو چلیے اسی کے ساتھ کہانی کی شروعات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل نینا وائس کو کر لیجیے سبسکرائب، تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ عمران ان صوفے پر اکڑوں بیٹھا بڑے انہماک سے ایک ہاتھ پڑھنے میں مصروف تھا۔ ہاتھ ٹائپ شدہ تھا اور اس کے لفافے پر لاکھ کی بے شمار مہریں لگی ہوئی صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ عمران کے چہرے پر گہری سنجیدگی کے آثار نمایاں تھے۔ یہ خط اسپیشل ڈاک کے ذریعے ابھی تھوڑی دیر پہلے براہ راست اس کے فلیٹ کے پتے پر آیا تھا۔ خط باچان سے لکھا گیا تھا۔ جیسے جیسے عمران خط پڑھتا جا رہا تھا اس کے چہرے پر سنجیدگی کے آثار بڑھتے جا رہے تھے۔ یہ خط باچان کی سیکرٹ سروس کے چیف چاشاؤں کی طرف سے ذاتی حیثیت سے لکھا گیا تھا۔ لیٹر پیڈ پر بھی لکھا نہ گیا تھا، بلکہ عام سادہ سا کاغذ تھا۔ خط میں عمران کو مخاطب کر کے لکھا گیا تھا کہ پاجان کی ایک خفیہ تنظیم بلڈ ہاؤنڈ کے متعلق اطلاع ملی ہے کہ وہ تنظیم عنقریب پاکیزہ میں ایک تباہ کن مشن پر کام کرنے والی ہے۔ اس مشن کی تفصیلات کا تو علم نہیں ہوا، لیکن اتنا پتہ چلا ہے کہ یہ مشن پورے پاکیزہ کے لیے انتہائی تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ شاؤ چنگ نے لکھا تھا کہ وہ اس لیے عمران کو ذاتی حیثیت سے اطلاع دے رہا ہے تاکہ عمران پاکیزہ سیکرٹ سروس کو یہ اطلاع پہنچا دے۔ کیونکہ باچان کی حکومت میں بھی بلڈ ہاؤنڈ تنظیم کے نمائندے موجود ہیں، اس لیے سرکاری طور پر اطلاع دینے سے اس کی اپنی جان اور عہدہ خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ نیچے ایک ٹیلی فون نمبر بھی لکھا ہوا تھا۔ عمران نے 2-3 بار غور سے خط پڑھا اور خاص طور پر شاؤ چنگ کے دستخطوں کو وہ غور سے دیکھتا رہا۔ شاؤ چنگ اس کا ذاتی دوست بھی تھا اور وہ علی عمران کے متعلق صرف اتنا جانتا تھا کہ وہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا رہتا ہے۔ عمران نے ہاتھ طے کر کے اسے واپس لفافے میں ڈال کر میز پر رکھا اور ٹیلی فون کو اپنی طرف کھسکا کر اس نے ریسیور اٹھایا اور پاجان کے سیٹلائٹ کو کوڈ نمبر گھمانے کے بعد اس نے خط کے نیچے لکھا ہوا ٹیلی فون نمبر ڈائل کر دیا۔ یس، بلچان بیکری۔ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ شاؤ چنگ سے بات کرنی تھی، میں پاکیزہ سے بول رہا ہوں، علی عمران۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور چند لمحوں بعد ایک باریک سی آواز ریسیور پر ابھری۔ یس، شاؤ چنگ اسپیکنگ۔ اور عمران بولنے والے کا لہجہ پہچان گیا۔ وہ پاجان سیکرٹ سروس کا چیف شاؤ چنگ ہی تھا۔ عمران بول رہا ہوں پاکیزہ سے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او عمران، تھینک یو فار کالنگ، خط مل گیا ہے؟ شاؤ چنگ نے بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ ہاں مل تو گیا ہے، لیکن خوف سے میرا تو خون ہی خشک ہو گیا ہے۔ اب ان کو جن کا نام تم نے خط میں لکھا ہے خون کیسے مہیا کیا جا سکتا ہے؟ عمران نے جان بوجھ کر تنظیم کا نام نہ لیتے ہوئے کہا۔ وہ ہیں ہی ایسے، انہوں نے جہاں خوفناک ادھم مچا رکھا ہے، حد سے زیادہ شفاق، ظالم اور بے رحم ہے۔ یہاں کا ہر شخص ان سے لرزہ برا ندام رہتا ہے۔ بہرحال مجھے ایک اطلاع ملی تھی، میں نے سوچا کہ تمہیں ذاتی حیثیت سے اطلاع دے دوں۔ شاؤ چنگ نے جواب دیا۔ یہ کوئی نئی پارٹی ہے؟ میں نے تو پہلے ان کا نام کبھی نہیں سنا۔ عمران نے سنجیدہ ہو کر پوچھا۔ نہیں تو نہیں، بہت پرانی ہے، لیکن پہلے ان کا تعلق صرف پیشہ ورانہ قتل سے تھا، لیکن جب سے اس کا ہیڈ راچی سنگھ بنا ہے، جسے عام طور پر بلیو ہاؤنڈ کہتے ہیں، اس کی سرگرمیوں کا دائرہ بے حد وسیع ہو گیا ہے، اور اب تو یہ بین الاقوامی سطح پر کام کر رہی ہے۔ ایکریمیا، ساؤتھ ایکریمیا، ویسٹرن کامن، ہر جگہ ان کا نام انتہائی خوف سے لیا جا رہا ہے۔ اور پاجان میں تو یوں سمجھو کہ ان کی مکمل حکومت ہے، شاؤ چنگ نے جواب دیا۔ راچی سنگھ یہ وہی آدمی تو نہیں جو کسی زمانے میں پاجان کی سیکرٹ سروس کا چیف تھا؟ عمران نے پوچھا۔ بالکل وہی ہے، وہ اچانک سروس چھوڑ کر چلا گیا اور بڑا عرصہ غائب رہا، اور پھر اچانک اس کا نام سنا جانے لگا، شاؤ چنگ نے جواب دیا۔ ان کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یہ آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ مجھے سرکاری طور پر یہ ہدایات ہے کہ میں بلڈ ہاؤنڈز کے معاملے میں بالکل کسی صورت بھی ملوث نہ ہوں۔ البتہ ذاتی طور پر میں نے تحقیقات شروع کی، کوشش کی، لیکن پتہ نہیں چل سکا۔ البتہ ان کا ایک مخصوص نشان ہے، ہونہار کتے کا چہرہ جس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہیں اور سرخ زبان باہر کو نکلی ہوئی ہے۔ شاؤ چنگ نے جواب دیا۔ اوکے، تھینک یو شاؤ چنگ، تم نے یہ اطلاع دے کر واقعی دوستی کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب میں ہونہار کتوں کے لیے خون کا بندوبست آسانی سے کر لوں گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم براہ راست اس چکر میں ملوث نہ ہونا، بس اپنی سیکرٹ سروس کو اطلاع دے دو، یہ انتہائی خطرناک گروپ ہے، شاؤ چنگ نے ہمدردی کرتے ہوئے کہا۔
ارے میرے جسم میں تو ان کا نام ہی سن کر خون باقی نہیں رہا، میں انہیں کیا دے سکتا ہوں؟ تم فکر نہ کرو اور سنو، تم قطعی بے فکر رہو، تمہارا نام درمیان میں نہ آئے گا، گڈ بائے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ بلڈ ہاؤنڈز حادثہ ڈرا دینے والا نام ہے، عمران نے ریسیور رکھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے اس نے زور سے سلیمان کو آواز دی۔ اس کے لہجے میں بے پناہ سنجیدگی تھی، اس لیے دوسرے لمحے سلیمان دروازے پر نمودار ہو گیا۔ اس کے چہرے پر بھی سنجیدگی تھی۔ تمہارے جسم میں کتنا خون ہے سلیمان؟ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میرے جسم میں کبھی تھا، اب تو گھونٹ پینے کے لیے بھی خون نہیں رہا، سلیمان نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ چلو اچھا ہوا تم بھی ان سے بچ گئے، ٹھیک ہے جاؤ، عمران نے اس طرح سر ہلاتے ہوئے کہا جیسے اس کی تسلی ہو گئی ہو۔ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ سلیمان نے چونک کر پوچھا۔ یہ حد دیکھ رہے ہو، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے ملک پر ہونہار کتے یعنی بلڈ ہاؤنڈز حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ سلیمان سے پوچھ لوں، اگر خون ہے تو خود ہی کیوں نہ نکال کر دروازے کے باہر رکھ دیا جائے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض کا پتہ دے دیں انہیں، وہیں اکیلا ہی ان کے لیے کافی رہے گا، ساری عمر پیتے رہیں تب بھی ختم نہ ہوگا، سلیمان نے بڑے نصیحت بھرے انداز میں کہا۔ یعنی کہ اپنی سپلائی لائن خود اپنے ہاتھوں کٹوا دوں؟ تم بھی اچھا مشورہ دے رہے ہو، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ تو بات ہے، پھر آپ کو تو واقعی پینے کے لیے کچھ نہ ملے گا۔ اچھا تو پھر جوزف اور جوانا کا پتہ دے دیں، وہ ہاں وہاں آپ سے جونکوں کی طرح چمٹے ہوئے ہیں، سلیمان نے جواب دیا۔ تو پھر میرا خون کون پیے گا؟ اور تم جانتے ہو کہ خون کی زیادتی بھی صحت کے لیے مضر ہوتی ہے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ کا کیا ارادہ ہے؟ سلیمان نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ فی الحال تو یہی ہو سکتا ہے کہ میں اور تم بوتلیں اٹھا کر شہر میں نکل پڑیں اور لوگوں سے خون مانگ مانگ کر انہیں وہیں بھجوا دیں تاکہ وہ یہاں آنے کی تکلیف گوارا نہ کریں، لیکن صبح سے میری ٹانگ میں درد ہو رہا ہے، اس لیے تمہیں اکیلے ہی یہ کام کرنا پڑے گا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ کی ٹانگ میں درد ہے تو میرے بازو ہیں، اس لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ بوتلیں اٹھا کر یہیں بیٹھ جائیں، میں شہر میں گھومتا پھرتا ہوں، سلیمان نے بڑے فلسفیانہ لہجے میں جواب دیا۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، لیکن صبح سے چائے ہی نہیں پی، اس لیے ہاتھوں میں بھی دم نہیں رہا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ 4 بار تو چائے پلوا چکا ہوں، سلیمان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ 4 بار؟ یار یہ تمہاری گنتی کوئی نئی ایجاد ہوئی ہے کہ 0 کو 4 کہنے لگے ہو؟ آج چلو 5ویں دفعہ بھی پلوا دو، تم بہت اچھے باورچی ہو، عمران نے ہوشامدانہ لہجے میں کہا۔ سوری 5ویں بار میں خود پیتا ہوں، آپ کی باری اب کل آئے گی، سلیمان نے بڑے روکھے سے لہجے میں کہا اور مڑ کر واپس چلا گیا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور بلیک 0 کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ اسے معلوم تھا کہ چائے ابھی آ جائے گی۔ X2 دوسری طرف سے بلیک 0 نے مخصوص لہجے میں کہا۔ 2 یعنی تمہارا نمبر مجھ سے بعد میں آئے گا، عمران نے کہا۔ او عمران صاحب، آپ کس نمبر کی بات کر رہے ہیں؟ بلیک 0 نے ہنستے ہوئے اپنی اصل آواز میں کہا۔ سلیمان کی گنتی میں 5واں پہلے کو کہتے ہیں، اس لیے 2 چھٹا ہوا اور ابھی 5ویں نمبر کی چائے بھی نہیں آئی، عمران نے جواب دیا اور بلیک 0 بے اختیار ہنس پڑا۔ میرے نمبر کی چائے بھی آپ ہی پی لیجیے گا، میری طرف سے اجازت ہے، بلیک 0 نے کہا۔ معلوم ہے وہ چائے کہتا ہے ہون کو، عمران نے کہا۔ درست کہتا ہے، اس مہنگائی میں چائے بھی ہون کی قیمت میں ہی پڑتی ہے، بلیک 0 نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ چلو پھر تو آسانی ہو گئی، میں ہاں پریشان ہو رہا تھا، 10 بار کیتلیاں چائے کی بنوا کر پاجان بھجوا دیتا ہوں، عمران نے اطمینان بھرے انداز میں کہا۔ کیتلیاں؟ پاجان؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، بلیک 0 نے چونک کر کہا۔ ابھی ایک خط آیا ہے پاجان سیکرٹ سروس کے چیف شاؤچنگ کی طرف سے، اس نے لکھا ہے کہ پاجان کی انتہائی خوفناک تنظیم بلڈ ہاؤنڈز پاکستان میں کوئی تباہ کن مشن مکمل کرنے آ رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ انہیں خون کی ضرورت ہوگی، اس لیے کیوں نہ خون یہیں سے بھجوا دیا جائے، میرا خون تو حد پڑتے ہی خشک ہو گیا تھا، اس لیے میں نے سلیمان سے پوچھا کہ اس کے پاس یقیناً اس کا وافر ذخیرہ ہوگا، لیکن اس نے بات فیاض پر ڈال دی۔ لیکن فیاض والا مسئلہ غلط ہو جاتا ہے، پھر میں کہاں جاؤں گا؟ اب تم نے ساری پریشانی حل کر دی کہ چائے اور خون برابر ہو گیا ہے، عمران نے کہا۔ وہ میں سمجھ گیا، تو آپ کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ یہاں آئیں سیکرٹ سروس وہاں پہنچ جائے اور ان کا وہیں خاتمہ کر دے، بلیک 0 نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سیکرٹ سروس؟ ارے واہ، تم نے تو اور بھی زیادہ آسانی کر دی، ہاں سلیمان بیچارے کو تھوک کے بھاؤ چائے بنانا پڑتی، یہ سیکرٹ سروس کے پلے ہوئے مفت ہورے کب کام آئیں گے؟ ویری گڈ، بس ٹھیک ہے، فوراً بھجوا دو انہیں، عمران نے کہا۔ یعنی اس مشن پر آپ خود نہیں جانا چاہتے؟ بلیک 0 نے واقعی بے حد سنجیدہ تھا۔ یعنی اس مشن پر آپ خود نہیں جانا چاہتے؟ بلیک 0 نے کہا۔ میں بھی جاؤں گا مگر میرے جسم میں تو خون ہی نہیں ہے، عمران نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، میں خود چلا جاتا ہوں ٹیم لے کر،
بلیک زیرو نے موقع غنیمت سمجھتے ہوئے کہا اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ لیکن جاؤ گے کہاں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ پاجان اور کہاں؟ بلیک زیرو نے جواب دیا۔ وہاں جا کر کیا کرو گے؟ کیا گلیوں میں آوازیں لگاؤ گے کہ خون لے لو خون لے لو؟ عمران نے کہا۔ او واقعی یہ سوچنے کی بات ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ شاؤشنگ سے جا کر ان کا کوئی کلیو معلوم کیا جائے، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ شاؤشنگ کے پاس جو کچھ تھا اس نے ہاتھ میں لکھ دیا، وہ بیچارہ تو خود خون خشک کیے بیٹھا ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو پھر؟ بلیک زیرو نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ایسا کرو، جا کر اخبار میں اشتہار دے دینا کہ ہم خون سمیت حاضر ہیں، بلڈ ہاؤنڈ فوراً رابطہ کریں، میرے خیال میں تمہارا کام تمام ہو جائے گا، عمران نے اسے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، اطلاع تو بے حد اہم ہے، لیکن آپ اس بارے میں سنجیدہ نہیں لگ رہے، بلیک زیرو نے کہا۔ یار بتایا تو ہے، میرا خون تو حد پڑھ کر ہی خشک ہو گیا ہے، اب کیا کروں، خون ہو تو دوں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یعنی آپ ان کی یہاں آمد کا انتظار کرنا چاہتے ہیں، بلیک زیرو نے اس کی بات سے نیا مطلب نکالتے ہوئے کہا۔ یہاں آ کر نہ جانے وہ کس کس کو کاٹتے پھریں، کہاں کہاں منہ مارتے پھریں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ انہیں وہی خون سپلائی کر دیا جائے۔ تم ایسا کرو کہ لائبریری سے پاجان سیکرٹ سروس کے سابقہ چیف راشد سنگھ کی فائل نکال کر رکھو، آج کل وہ ان کا چیف ہے، میں ذرا اس کے دانت گننا چاہتا ہوں، اور اس کے دانتوں کی تفصیل کا کرنل فریدی کو علم ہے، عمران نے کہا۔ او ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، بلیک زیرو نے کہا، اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبایا اور پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، کیپٹن حمید اسپیکنگ۔ رابطہ ہوتے ہی کیپٹن حمید کی آواز سنائی دی۔ ہارو بول رہی ہوں کپتان جی، میں نے آپ کا کل شپلانگ میں بڑا انتظار کیا، آپ آئے ہی نہیں، عمران نے نسوانی آواز میں کہا، لہجے میں بڑا ناز و انداز شامل تھا۔ مس ہارو، وہ آپ کون صاحبہ ہیں؟ میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں، کیپٹن حمید کی چونکی ہوئی آواز سنائی دی۔ آپ نے یہ الفاظ کہہ کر میرا دل توڑ دیا ہے کپتان جی، میں تو سوتی بھی اس لیے ہوں کہ آپ کے خواب دیکھوں، لیکن خواب میں وہ آپ کے کرنل فریدی آ جاتے ہیں گرز اٹھائے ہوئے، جاگتی اس لیے ہوں کہ آپ کے خواب دیکھوں، لیکن آپ کی بجائے آپ کے دوست قاسم آ جاتے ہیں نوٹوں کا بنڈل اٹھائے ہوئے، عمران نے جواب دیا۔ اور تم کون ہو؟ تم میرا مذاق اڑا رہی ہو، کیپٹن حمید کی غصیلی آواز سنائی دی۔ بتایا تو ہے کپتان جی، میں ہارو ہوں اور اب میں اپنی خوابگاہ سے آپ کو فون کر رہی ہوں، آپ پلیز کرنل فریدی کو روک دیجئے ورنہ وہ پھر گرز اٹھائے آ جائیں گے، عمران نے جواب دیا۔ اور دوسری طرف سے کھٹاک سے ریسیور رکھنے کی آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ اس نے دوبارہ نمبر ڈائل کیے۔ سنو، اب اگر تم نے مذاق کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارا خون پی جاؤں گا، دوسری طرف سے کیپٹن حمید کی گراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ ارے ارے، کیا ہوا کیپٹن حمید صاحب، آج کل خون پینے تک نوبت آ گئی ہے، عمران نے اصل آواز میں کہا۔ او تم، اس کا مطلب ہے پہلے بھی تم نے ہارو بن کر فون کیا تھا، کیپٹن حمید نے چونک کر غصیلے لہجے میں کہا۔ لیکن بلی تو خون نہیں پیتی، اسے تو چیچڑوں کے خواب آتے ہیں، عمران نے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں نے تمہیں کئی بار وارننگ دی ہے کہ مجھ سے مذاق کرنے کی جرت نہ کیا کرو ورنہ کسی روز میں تمہارے جسم میں ایک چھٹاک سیسا اتار دوں گا، کیپٹن حمید نے کاٹ کھانے والے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کتنی بار دی ہے؟ دراصل میں ذرا حساب کتاب میں کمزور ہوں، اب بھی گنتی بھول گئی تھی، میں نے سوچا چلو کرنل فریدی سے پوچھ لوں، لیکن اس کا خون شاید ختم ہو چکا ہے، اس لیے اس کی آواز ہی نہیں نکل رہی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو سیدھی طرح بکواس کیا کرو کہ کرنل فریدی سے بات کرنی ہے، ہولڈ آن کرو، کیپٹن حمید نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی میز پر ریسیور پٹہنے کی آواز سنائی دی۔ عمران مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ یس، کرنل فریدی اسپیکنگ۔ چند لمحوں بعد ریسیور پر کرنل فریدی کی سنجیدہ آواز ابھری۔ ارے ابھی آپ میں اتنا خون ہے کہ آپ کی آواز نکل رہی ہے، مبارک ہو، اس کا مطلب ہے کہ کیپٹن حمید کے دانت جلدی کھٹے ہو گئے ہیں، عمران نے کہا۔ عمران میں ایک ضروری میٹنگ میں مصروف تھا، اس لیے سنجیدگی سے بات کرو، میرے پاس اتنا اس وقت مذاق کا وقت نہیں ہے، کرنل فریدی نے خشک لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، پہلے آپ ضروری میٹنگ بھگتا لیں، میرا کیا ہے، میں پھر فون کر لوں گا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور اس کے لہجے پر دوسری طرف سے کرنل فریدی ہنس پڑا۔ ارے تم تو ناراض ہو گئے، اچھا چلو بتاؤ کیا بات ہے، تم سے زیادہ اہمیت میٹنگ تو نہیں رکھتی، کرنل فریدی نے ہنستے ہوئے کہا۔ گنتی آتی ہے آپ کو؟ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ ایک تک آتی ہے، کہو تو سنا دوں، کرنل فریدی نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہی ایک کو دو کرنے کا ہی تو سارا پرابلم ہے، عمران نے فلسفیانہ لہجے میں کہا۔ کیوں؟ کیا جولیا نہیں مان رہی؟ کرنل فریدی نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ اسے بھی ایک تک گنتی آتی ہے، کہتی ہے کیا کروں، نسوانی مجبوریاں ہیں، عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور دوسری طرف سے کرنل فریدی کا بلند کہا سنائی دیا۔
تو تم نے واقعی گنتی سننے کے لیے فون کیا تھا؟ پھر قاسم کو فون کر لو، اسے تو 1000 تک گنتی فرفر یاد ہے، کرنل فریدی نے کہا، اور اس بار عمران بھی ہنس پڑا۔ قاسم بیچارے کو تو 1000 تک آتی ہوگی، راچی سنگھ کہتا ہے کہ مجھے 1,00,000 تک آتی ہے، پھر اسے کیوں نہ تکلیف دوں؟ عمران نے اصل موضوع پر آتے ہوئے کہا۔ راچی سنگھ تمہارا مطلب ہے وہ باجان سیکرٹ سروس کا سابقہ چیف؟ کرنل فریدی نے یک لحظہ سنجیدہ ہو کر پوچھا۔ ہاں، مجھے پتہ لگا تھا کہ اس نے آپ کو گنتی سکھانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے سوچا پاجان فون کرنے میں زیادہ پیسے لگتے ہیں، کیوں نہ آپ سے ہی معلوم کر لوں، لیکن آپ تو ایک پر ہی کھڑے ہیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس نے کوشش تو کی تھی، لیکن میں ہی کن ذہن نکلا، اس لیے وہ بیچارہ خود ہی خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ ویسے مجھے اطلاع ملی ہے کہ اس نے کوئی بین الاقوامی تنظیم بنا رکھی ہے، بلڈ ہاؤنڈز، وہ آج کل اس کا چیف ہے۔ کرنل فریدی نے جواب دیا۔ خدا آپ کا بھلا کرے، میں بڑا پریشان تھا کہ اسے خون کس پتے پر بھیجوں۔ آپ نے مشکل حل کر دی، بڑے مشکل سے چند بوتلوں کا انتظام کیا ہے، عمران نے کہا۔ وہ میں سمجھ گیا، لیکن اس بیوقوف کو تم پر ہاتھ ڈالنے کی کیا سوجی؟ کرنل فریدی نے کہا۔ پتہ نہیں کس دشمن نے اسے اطلاع دے دی ہے کہ آج کل سلیمان مجھے شربت فولاد پلا رہا ہے، اس لیے میرے پاس خون وافر مقدار میں ہے۔ شاو سنگھ نے مجھے خط کے ذریعے اطلاع دی ہے کہ وہ میرا خون پینے آ رہا ہے۔ میں تو سچی بات ہے ڈر گیا، میں نے سوچا کہ نہ جانے وہ یہاں آ کر کتنا پی جائے، کچھ باقی بھی چھوڑے نہ چھوڑے، اس لیے خود ہی اسے خون بھیجوا دوں، لیکن اس کا پتہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ عمران نے کہا۔ تو تم پاجان اس کی سرکوبی کے لیے جانا چاہتے ہو؟ مجھے زیادہ معلومات تو نہیں، البتہ پاجان کے دارالحکومت تاجیوں میں ایک بار ہے، انفرڈ بار، بڑی مشہور سی جگہ ہے، سنا ہے کہ وہ اس کا خفیہ اڈا ہے۔ کرنل فریدی نے کہا۔ انفرڈ بار، وہ جو شانچی روڈ پر ہے، 3 منزلہ عمارت؟ ویسے کرنل صاحب بڑی خوبصورت عمارت ہے، میں نے تو سوچا تھا کہ ہنی مون منانے وہاں جاؤں گا، لیکن کوئی ہنی جانے پر تیار ہی نہیں ہوئی، چنانچہ میں اکیلا ہی چلا گیا۔ پچھلے سال کی بات ہے، لیکن میری قسمت ہی خراب ہے، میرے پہنچنے سے پہلے ہی وہ عمارت بم سے اڑا دی گئی۔ عمران نے کہا۔ یعنی کیا مطلب؟ انفرڈ بار ختم ہو چکی ہے؟ کرنل فریدی نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ میں سخت شرمندہ ہوں، آپ کو خبر نہیں پہنچا سکا، معافی چاہتا ہوں، عمران نے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ او عمران، ویری سوری، واقعی مجھے معلوم نہ تھا کہ ایسا ہوا ہے، میں 3-4 سال سے پاجان گیا ہی نہیں، کرنل فریدی نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ اتنا شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، میں بھی 5-6 سال سے نہیں گیا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن تم ابھی کہہ رہے تھے کہ تم پچھلے سال گئے ہو، کرنل فریدی نے چونک کر پوچھا۔ ارے آپ تو جانتے ہیں غریب آدمی ہوں، اس لیے خواب میں ہی ساری دنیا کا چکر لگا لیتا ہوں، عمران نے کہا، اور کرنل فریدی بے اختیار ہنس پڑا۔ تم واقعی شیطان ہو، مجھے ہاں وہاں چکرا دیا تم نے، کرنل فریدی نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ سے تو بہرحال چھوٹا ہوں، عمر میں ہی صحیح، عقل میں نہ صحیح، آپ کے پاس اس مقابلے کی فائل تو ہوگی، میرے پاس تو اس کی ساری قدیمہ والی فائل ہے، جب وہ پاجانی سیکرٹ سروس کا چیف تھا، عمران نے کہا۔ وہ ٹھیک ہے، میں ابھی فائل لائبریری سے نکلوا کر بھجوا دیتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر کہیں بھی میری ضرورت پڑے تو مجھے فون کر دینا، میں نے بھی اس سے پرانا حساب چکانا ہے، کرنل فریدی نے کہا۔ لیکن آپ تو ضروری میٹنگ میں مصروف رہتے ہیں، عمران نے کہا، اور کرنل فریدی کہا مار کر ہنس پڑا۔ وہ تو میں نے تمہیں سنجیدہ کرنے کے لیے کہا تھا۔ اوکے، گڈ بائے، فائل آج ہی پہنچ جائے گی، کرنل فریدی نے ہنستے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے ریسیور رکھنے کی آواز سنائی دی، اور عمران نے بھی مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا اور اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تاکہ دانش منزل کی طرف جانے کے لیے لباس تبدیل کرے۔ انٹرکام کی گھنٹی بجتے ہی میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر آدمی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ اس کا چہرہ اس کے جسم کی مناسبت سے کافی بڑا تھا اور چہرے پر سختی اور صفاقی کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے گہرے رنگوں کی شیشوں کی اینک پہن رکھی تھی۔ یس، بلیو ہاؤنڈز، ادھیڑ عمر نے ریسیور اٹھاتے ہی کراہت آواز میں کہا۔ بیچم بول رہا ہوں باس، ابھی بلچان بیکری سے اطلاع ملی ہے کہ شاو چنگ نے پاکستان کے علی عمران سے بات کی ہے، اس کا ٹیپ میرے پاس پہنچ چکا ہے، بیچم نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ شاو چنگ نے بات کی ہے؟ اور کس نے اطلاع دی ہے؟ ادھیڑ عمر آدمی نے چونک کر پوچھا۔ اس کے لہجے میں درشتی کا عنصر ابھر آیا تھا۔ بوس، مجھے خفیہ طور پر اطلاع ملی تھی کہ سیکرٹ سروس کا چیف شاو چنگ اس بیکری کا مالک ہے اور اس نے یہاں خفیہ بات چیت کے لیے خصوصی فون لگوایا ہوا ہے، چنانچہ میں نے اس کے ٹیلی فون آپریٹر کو ہٹوا کر وہاں اپنی عورت بھجوا دی، ابھی اس نے اطلاع بھی دی ہے اور گفتگو کا ٹیپ بھی بھیجا ہے، بیچم نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، بھجوا دو، میں دیکھتا ہوں کیا بات ہے، بلیو ہاؤنڈ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ علی عمران سے شاو چنگ نے کیا بات کی ہوگی؟ ادھیڑ عمر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔
اس کی پیشانی پر ہاتھ سے بل آ گئے تھے۔ چند لمحوں بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ یس کم ان، ادھیڑ عمر آدمی نے سخت لہجے میں کہا، اور دروازہ کھلنے پر ایک نوجوان بڑے مؤدبانہ انداز میں اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹیپ تھا جو اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں ادھیڑ عمر آدمی کے سامنے رکھ دیا۔